آج شب برات ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کے معنی ہیں، عربی کا لفظ ہے برات، جس کے معنی ہیں چھٹکارا اور آزادی، یعنی آج جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ آج کی رات توبہ و مغفرت کی رات ہے۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی رات ہے۔ آج کی رات بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر، نادم و شرمسار ہو کر اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ حاضرین، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر عام ہوتی ہے، لہٰذا آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر دین و دنیا کی عافیت طلب کرنی چاہیے۔ حاضرین، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں مقدس خانہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی اعظم دہلی مد ظلہ العالی اور علماء کرام کی سرپرستی میں اس محفل میں شریک ہو کر اپنی دین اور دنیا سنوار رہے ہیں۔ حاضرین، آج کی محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی محفل ہے، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بھی محفل ہے، اور اللہ کے ولیوں کی ذکر کی بھی محفل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارے جد اعلیٰ مفتی اعظم ہند سابق شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی حضرت مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی اور مقبول بندے تھے۔ عین 14 شعبان کو مغرب کے وقت ان کا وصال ہوا، لہٰذا آج کی رات ان کے عرس مبارک کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مفتی اعظم ہند کا فیض عطا فرمائے اور اپنے تمام اولیاء کا فیضان عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومن بندو، اگر تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دین بھی اچھا کر دے گا، تمہاری دنیا بھی اچھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر مستحق بننا چاہتے ہو تو بارگاہ خداوندی میں سر جھکا لو، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہو جاؤ تو اور دنیا کی عافیت طلب کرو۔ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دین اور دنیا میں عافیت عطا فرمائے گا۔ حاضرین، آج کی رات بہت قبولیت اور مغفرت والی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی رات ہے۔ جتنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو نعمتیں اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں اور بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس ہمیں سچے دل سے اس کے آگے جھولیاں پھیلا کر مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت کریم ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے،
اتنا ہی اللہ تعالی ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ حاضرین، آج کی رات مبارک رات ہے اور یہ مہینہ بھی بہت مبارک مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہو، اس کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس مبارک مہینے کا حق ہے کہ ہم اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور عبادتوں سے آباد کریں اور غفلت میں نہ گزاریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ کا شعبان نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس مہینے میں رمضان کے لیے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور رمضان کے مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ شعبان میں اور بھی زیادہ عبادتیں فرماتے تھے، اور بھی زیادہ روزے رکھتے تھے، اور بھی زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرتے تھے۔ اور آپ سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول تھا۔ آپ تو معصوم تھے، آپ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ آپ نے شعبان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے امت کو یہ تعلیم عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ دیوانہ وار شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی تلاوت کا شعبان کے مہینے میں یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کریم پر ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا شعبان کا مہینہ عبادت میں گزرے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں شعبان میں بھی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ راتیں اس لیے عطا فرمائیں تاکہ ہم گناہگار بندے ان مبارک راتوں میں عبادتیں کر کر، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر اپنے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوار سکیں۔ بے شک ہمارا ایمان ہے اور رسول کا فرمان ہے کہ دعا کرنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگا جائے۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور آگے بھی وہ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صلی اللہ من فضلی فإن اللہ عز وجل يحب ان يسأل ولا يرد القدر الا الدعاء، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور آپ نے فرمایا ولا يرد القدر الا الدعاء، اور دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو پلٹ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے ہمارے پروردگار کی کہ اس نے اپنے حبیب کی زبان سے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ میرے بندو مجھ سے مانگتے رہو،
میں تم پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرتا رہوں گا۔ اگر تمہارے مقدر میں کسی چیز کی کمی ہے تو تم مجھ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، اس دعا کی برکت سے میں تمہارے مقدر کو سنوار دوں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے، اور جس وقت میرا بندہ مجھے ذکر سے یاد کرتا ہے یا مجھے دعا سے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ حاضرین، حدیثیں بے شمار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی فضیلتیں بیان کی ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ ہم پر کرم ہے کہ اس نے دعا مانگنے کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا کچھ معمولی چیز نہیں بلکہ وہ خود ایک عبادت ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، خاص کر ان مبارک اوقات میں، ان مبارک راتوں میں، ان مبارک مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اپنے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے رحمت و عافیت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ابلیس ملعون نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیری عزت و جلال، تیرے بلند و مرتبے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں عرض کیا، اے ابلیس، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں بھی اپنے بلند و بالا، اپنے عظیم مرتبے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنا ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ خاص کر ہماری کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان نورانی کلام ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس پر عمل کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، قرآن کریم میں ہماری نبی کی عظمتوں کا بیان ہے، قرآن کریم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمودیت کا بیان ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا نہیں ہوتی، قرآن کریم ہمیں سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا، جبکہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو اس سے دور ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گیا۔ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم انسان کے ظاہر کو بھی منور کرتا ہے، انسان کے باطن کو منور کرتا ہے۔ قرآن کریم مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، قرآن کریم مومنوں کے لیے بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے، بلکہ حدیث شریف کے الفاظ میں بیان کروں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن کی مصروفیت مجھے مانگنے سے روک دے میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے
من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی تو میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ حاضرین، باتیں بہت ہیں، ابھی مختصر وقت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی آپ مفتی اعظم دہلی کا خصوصی خطاب بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں بس اپنی بات مختصر کرتے ہوئے یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس مہینے کو بھی اور آنے والے تمام دنوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں گزاریں، اپنی زندگیوں کو، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے معمور کریں۔ اس سے دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ایک حدیث شریف بیان کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے گناہوں پر رونے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب میں بغیر حساب و کتاب لیے جنت میں داخل کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میرا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کرے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل جائیں، اس آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے یہاں کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سب کی یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری اس محفل کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے توشہ آخرت بنائے اور بار بار ایسی مبارک محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔